کوشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اٹس آل پری ڈیسٹنڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس، ایمان کا ایک پلر ہے، ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے، کوئی حق نہیں. لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے، اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا. تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی، نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں، تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے، اللہ کی غلطی، نعوذ باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں تو. اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری، تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں، سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے جی، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا، ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیچر بولتا بھائی یہ ذہین تھا، ہوم ورک کرتا تھا اس لیے فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا، یہ آدمی شیطان تھا بھائی میرے کلاس اٹینڈ نہیں اس لیے فیل ہوگا. تو یہ پریڈکشن ہے. وہ الگ بات ہے، یہ انسان کا پریڈکشن ہے، غلط ہو سکتا ہے. 99% صحیح آئے گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تقدیر میں لکھتا ہے تو اللہ از دا ڈیسیشن از یورس. اللہ از گیون دا ہیومن بینگ دا فری ول. جی، آپ کو آپ کے حساب سے فری ول دی، تو چوائس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. نو اللہ تعالیٰ از علم غیب. So because as علم غیب he knows what you are going to choose. اوکے. So اللہ writes in advance کہ یہ بچہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے. تو اللہ جانتا ہے آپ چیٹنگ کریں گے تو لکھ دیا. تو اللہ لکھنے کی وجہ سے آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، آپ چیٹنگ کرنے والے تھے. اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. سو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا خود ہی کو اگر اتنا بلند کہ حد تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے خود پوچھے بتاتے رہا کیا. سمجھ رہے؟ آپ نے شاعری سے پوچھا، میں نے شاعری سے جواب دیا. تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ ایک کراس روڈ پہ آتے، سر کراس روڈ کے اندر 4 روڈ ہے، 1 2 3 4. آپ کوئی بھی چن سکتے، آپ چنتے روڈ نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ برابر 30 سپٹمبر کو آپ چوراہے پہ آئیں گے. آپ کے پاس چوائس تھا روڈ نمبر 1 2 یا 3 یا 4 پہ، آپ 2 چنتے. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو بھائی صاحب آئیں گے روڈ پہ. لیکن چوائس کس کی تھی؟ چوائس کس کی؟ آپ کی. آپ چاروں میں کہاں بھی جا سکتے تھے. بہت خوب. تو اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. پھر آپ آگے بڑھتے اور 3 روڈ آتے، اے بی سی، آپ چنتے روڈ اے. چوائس کس کی تھی؟ آپ کی. تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو حقیقت دکھا دی قرآن اور حدیث میں. صحیح ہے. آپ اس پہ عمل کرتے کہ نا آپ کا چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن میں شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی شراب پیتا ہے، کسی کی غلطی؟ اس آدمی. تو اسی لیے تقدیر میں اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک چیز، اور ایک حدیث آتی کہ آپ دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. تو مثال کے طور پہ ایک شخص جاتا ہے ایگزام میں اور پتہ ہے کہ وہ ایگزامینیشن میں اچھا نکلتا، فیل ہونے والا ہے، برابر. وہ آ کے گھر پہ دعا کرتا ہے، فیل ہونے والا دعا کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. اب دعا کرنے والے اللہ کو یہ بھی پتا آپ دعا کرنے والے کہ نہیں، برابر. علم غیب ہے. اللہ کو یہ بھی پتا دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو لکھا تھا تقدیر میں یہ شخص پڑھائی نہیں کرتا ہے، فیل ہونے والا رہتا ہے، گھر پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی قبول کرتا ہے. تو تقدیر میں فیل ہونے والا تھا، وہ دعا کرتا ہے اور اللہ پاس. اللہ کے پاس یہ بھی علم غیب ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی علم غیب ہے وہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. تو یہ تقدیر ہے جو جس سے علامہ اقبال نے کیا خود کر اتنا بلند. تو ہم ذمہ دار ہیں. اوکے. ہمیں اپنے آپ کا جو ہے اصلاح احوال کرنا چاہیے. غیب ہے. تو یہ بولنا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا شراب پہ اس لیے میں شراب پیوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. آپ کے پاس حق چوائس تھی، آپ نے غلط چنا.
اور اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. تو اسی لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ یار تقدیر کے پہلے خدا بندے تھے خود مجھے بتاتے ہیں. آپ کا بڑا جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری. تقدیر کیا ہے اور اچھی تقدیر کیا ہے، بری تقدیر کیا ہے، تو اس بات کا اقرار ہم ایمان مفصل میں کر چکے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والقدر خیرہ و شرہ. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مغلق اور ایک ہے تقدیر معجل. یہ دو قسمیں ہیں. تقدیر مغلق وہ ہے جو ایک تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھ لی تو پھر وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اور ہے تقدیر معجل. تقدیر معجل یہ ہے جو آپ اگر دعا کریں گے تو آپ کا دعا سے جو ہے نا آپ کی تقدیر بدل جائے گی. مثال کے طور پر آپ کی عمر ہے 70 سال، ٹھیک ہے، 70 سال آپ کی زندگی ہے، 70 سال میں آپ نے دنیا سے جانا ہے. اب ان 70 سال میں آپ کی اوپر 20 سال آپ کی بیماری لکھ چکی کہ 20 سال آپ بیمار رہیں گے. تو اب مطلب یہ کہ 50 سال آپ صحت والے گزاریں گے، 20 سال آپ بیمار ہوں گے. لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لیبل لگا دیا کہ اگر یہ انسان اچھے اعمال کرے گا، یہ انسان اگر بیماروں کی بیمار پرسی کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ 20 سال والے بیماری اٹھا لیں گے، ان کو 20 سال کی زندگی اور دے دیں گے. اب یہ نہیں ہوا کہ 70 کے ساتھ 20 زیادہ ہوا، نہیں، بلکہ وہی 70 رہے گا. اس کی عمر میں برکت ہوگی. برکت کا مطلب یہ کہ اس کو جو ہے نا بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو صحت مل جائے گی، اور اسی طرح اس کو مختلف طریقوں سے خوشیاں آنے لگے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسری طرف یہ جو یہ اعتراض ہوا کہ جب تقدیر لکھ چکا تو عمل کی ضرورت کیا ہے. تو بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو اس کو اچائی کا حکم بھی دیا اور برائی کا. یعنی اچائی، اللہ تعالیٰ نے برائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نفس کو اچائی کا اختیار بھی مل گیا اور برائی کا. یعنی انسان کو ایک پورا اختیار ملا ہے. اگر آپ اس سیدھے راستے پر جائیں گے، آپ اپنے نفس کو روکیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ غلط راستے پہ جائیں گے، اپنی جو ہے نا اپنی خواہشات کے اوپر جائیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے ناکامی ہوگی. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال بھی دیا اس اینکر کو، بہت زبردست مثال کلاس روم والی ہے کہ آپ کے کلاس میں مثال 100 لڑکے ہیں، آپ ان کو پڑھاتے ہیں، اور 1 سال بعد جب آپ ان کا امتحان لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا پانی میں، یہ اتنا. رزلٹ آتا ہے وہی سیم رزلٹ آتا ہے. آپ کا جو اندازہ تھا اسی کے مطابق رزلٹ آتا ہے، کیونکہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ یہ کتنا قابل ہے، کتنا نہیں. رزلٹ کے دوران پتہ چل جاتا ہے. اب جو اس ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے وہ آ کر ٹیچر سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو ہے نا میں اس لیے فیل ہوا کیونکہ آپ نے اندازہ لگایا تھا کہ میں فیل ہوں گا. یہ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تقدیر لکھ لی تو انسان کو اختیار دیا، انسان کو پورے اختیار مل گیا کہ آپ چاہیں گے، جس طرح آپ چاہیں گے آپ اپنی زندگی کو گزارو. آخرت میں آپ نے ہماری طرف آنا ہے، ہم کو حساب بھی دینا ہوگا، اور ہم پھر آپ کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. تو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی تمام تقدیر لکھ چکا، قلم لکھ چکا، لوح محفوظ میں بھی لکھ چکا. لیکن اب اس پر عمل کرنا اور اس زندگی میں آگے بڑھنا یہ اب انسان کے اختیار پہ ہے. برائی بھی اللہ نے پیدا کی، اچھائی بھی، لیکن اس پر چلنے کا اختیار انسان کو خود ہے. اگر آپ سمجھدار ہے تو آپ صحیح راستہ چنیں گے، اگر آپ سمجھدار نہیں ہے تو آپ اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے جائیں گے، جو ہمیشہ آپ کے لیے بربادی اور آپ کو غلط راستے پر لے جائیں گے. یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن تقدیر ایک ایسا باز ہے میرے بھائیو دوستوں کہ آپ اس میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے. اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ الجھ جائیں گے کہ ہم آگے جائیں یا پیچھے جائیں. تو بس صرف اس پر آپ ایمان رکھیں
کہ تقدیر اللہ کی طرف سے لکھ چکا، آپ کی عمر، آپ کی زندگی، آپ کی موت کا وقت، ہر ایک چیز مقرر ہے، آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، اب آپ اچھائی کریں برائی کریں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔